تلاوت کی فضیلت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 23 رمضان المبارک کی شب سورہ روم اور سورہ عنکبوت پڑھے تو خدا کی قسم وہ شخص اہل جنت میں سے ہوگا۔ ان صورتوں کا خدا کی نظر میں بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ روم کی تلاوت کرے گا تو اسے آسمان و زمین میں جتنے بھی فرشتے خدا کی تسبیح کر رہے ہیں ان کی تسبیح سے 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا، اور اس دن رات میں اس کی جو چیز ضائع ہوگی وہ بھی اس کو مل جائے گی۔ شر عادہ سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ روم کو اگر 21 مرتبہ پڑھا جائے تو دشمن پر فتح حاصل ہوگی۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، الف لام میم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے، اور چند سال کے اندر اللہ ہی کے لیے اول و آخر ہر زمانے کا اختیار ہے، اور اسی دن صاحبان ایمان خوشی منائیں گے خدا کی مدد کے سبب سے۔ خدا جسے چاہتا ہے فتح و نصرت دیتا ہے، اور وہ عزیز و رحیم ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ لوگ تو دنیا کی صرف ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی زندگی سے غافل ہیں۔ یہ سورہ ان 29 سوروں میں سے ایک ہے، 29 سوروں میں سے ایک ہے جو حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ حروف ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، اور ان سے عموماً کوئی ایسا لفظ نہیں بنتا جو سمجھ میں آ سکے۔ قرآن پاک کے حروف مقطعات ہمیشہ قرآن کے پراسرار کلمات میں شمار ہوتے ہیں۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو انہی حروف میں نازل فرمایا جنہیں تمام اہل عرب بولتے ہیں۔ پھر فرمایا ان سے کہیے کہ اگر انس و جن قرآن کا مثل لانے کے لیے جمع ہو جائیں تب بھی وہ اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ اس مقام پر جو چیز توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی صورتوں کے برخلاف جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں اور فوراً ان میں عظمت قرآن کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اس سورے میں عظمت قرآن کی بحث نہیں ہے، بلکہ ایرانیوں کے مقابلے میں اہل روم کی شکست اور پھر ان کی فتح کا ذکر ہے۔ غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ حقیقت میں عظمت قرآن ہی کا بیان ہے، کیونکہ یہ غیبی خبر جو مستقبل سے تعلق رکھتی ہے اس کتاب آسمانی کی عظمت اور اعجاز کے دلائل میں سے ایک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور ان کے بعد بنی اسرائیل میں نبیوں کو مبعوث فرمایا، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دوسرے تمام انبیاء سے پختہ عہد لیا گیا کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے، جو مکہ میں مبعوث ہوں گے اور مدینے کی طرف ہجرت کریں گے، اور ان پر وہ کتاب نازل کی جائے گی جس کی بعض صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوگا، اور امت محمدیہ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرے گی۔ اس کتاب کو حفظ کرنا ان کے لیے آسان ہوگا، اور اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی اور وصی علی ابن ابی طالب پر وہ ایمان لائیں گے۔ وہ علی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کا نشر کرنے والا اور آپ کی امانت کا امین ہوگا، اور آپ کے دشمنوں کو اپنی تلوار سے ذلیل و خوار کرے گا۔ جو لوگ نبوت و رسالت کے منکر ہوں گے ان کو اپنی مضبوط دلیلوں سے مغلوب کر دے گا۔ وہ تنزیل کتاب کے تحت کفار سے جہاد کرے گا، ان کو حق کے قبول کرنے پر مجبور کر دے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے اور تعویل کتاب میں تحریف کرنے لگیں گے، اس کے معنی تبدیل کریں گے، تو وہ تعویل کتاب پر ان کے خلاف جہاد کرے گا، جبکہ ان لوگوں کو ابلیس گمراہ کر دے گا اور وہ بھی ذلیل و خوار اور رسوا ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے میں مبعوث فرمایا اور پھر وہاں سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اپنے وعدے کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، اور اس کی سب سے طویل صورت کا آغاز حروف مقطعات سے کیا، اور فرمایا یہ وہی کتاب ہے جس کا میں نے سابقہ انبیاء سے وعدہ کیا تھا۔ اسی کے متعلق میں نے انبیاء کو بتایا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کتاب نازل کی جائے گی جسے باطل کبھی مٹا نہیں سکے گا۔
اور یہ وہی کتاب ہے جس کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت پڑھے گی۔ پھر یہودی اس کے خلاف ظاہر و من پسند تعویل کریں گے اور اس میں تحریف کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ اس کا سہارا لیں گے جس کا انہیں علم نہیں دیا گیا، تاکہ یہ معلوم کریں کہ اس امت کی مدت کتنی ہے اور ان کی نبوت و حکومت کی مدت کتنی ہے۔ پس یہودیوں کی ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ حضور اکرم نے ان کا مقابلہ اور سامنا کرنے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا ولی اور جانشین قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا، اگر ہم مان بھی لیں کہ وہ حق ہے، تو پھر ہمیں تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نبوت اور حکومت کی مدت کل 71 سال یعنی 71 ایئرس بنتی ہے۔ اس کے بعد اسلام اور ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ الف لام میم نازل ہوا ہے، جس میں الف کا 1 عدد ہے، لام کے 30، میم کے 40 عدد ہیں، یہ کل 71 یا 71 ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم الف لام میم 7 کا کیا کرو گے؟ یہ بھی آپ پر نازل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے کل 161 عدد بنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم الف لام را کا کیا کرو گے؟ یہ بھی آپ پر نازل ہوا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ اس سے زیادہ ہے اور یہ کل 231 بن گئے۔ آپ نے فرمایا پھر تم الف لام میم را کا کیا کرو گے؟ یہ بھی آپ پر نازل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کل 271 ایئرس بن گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا ان میں سے ایک عدد آپ کے لیے ہے یا سارے اعداد کا مجموعہ آپ کی حکومت و نبوت کے لیے ہے؟ یہودیوں کا اس میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ اس میں ایک ہوگا، بعض نے کہا کہ نہیں، سب ہوں گے۔ ان کو جمع کیا جائے گا، پھر سب کا مجموعہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتدار کا زمانہ ہوگا، اور ان سب کا مجموعہ 704 سال بنتا ہے۔ اس کے بعد حکومت یہودیوں کے ہاتھ واپس آ جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات تمہارا مفروضہ ہے یا تم کسی آسمانی کتاب سے اس کو اخذ کر کے بیان کرتے ہو؟ اس کے جواب میں کچھ یہودیوں نے کہا کہ یہ ہماری فہم و فراست کا نتیجہ ہے، جبکہ بعض نے کہا کہ یہ ہم نے خدائی کتاب سے اخذ کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم نے اسے خدائی کتاب سے اخذ کیا ہے تو اس کو بطور ثبوت پیش کرو، تاکہ وہ تمہارے بتائے ہوئے کو بیان کرے، تاکہ تم سچے ہو سکو۔ اس سے وہ عاجز ہو گئے اور جواب نہ دے سکے۔ پھر آپ نے دوسرے گروہ سے سوال کیا کہ تم نے جو اپنے فہم و فراست سے اس نکتے کو اخذ کیا ہے تو اس پر تمہاری دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ علم اعداد کا کرشمہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم نے آخر اس سے یہ کیوں سمجھ لیا ہے کہ اس سے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقا اور اقتدار مراد ہے؟ اس کی بجائے یہ بھی فرض کیا جا سکتا ہے کہ اس تعداد کے برابر تم میں سے ہر ایک پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے تم سے اتنی مقدار میں درہم و دینار قرض لینے ہیں، تم ہمارے مقروض ہو، یا تم نے ہم سے قرض لینا ہے۔ یہ سن کر یہودیوں نے کہا کہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ان حروف مقطعات کے ذریعے ہمارا دعویٰ ثابت نہیں ہے اور اسلام کی مدت و میعاد معین نہیں ہوئی، تو جس طرح ہمارے پاس دعوے کی صداقت پر کوئی دلیل نہیں ہے، اسی طرح آپ کے پاس بھی اپنے دعوے کی صداقت پر کیا دلیل ہے؟ آپ صرف ہماری عاجزی کو اپنے لیے دلیل قرار دے رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ برابر نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس اپنے دعوے کی صداقت پر واضح اور روشن دلیلیں موجود ہیں اور واضح اور روشن معجزات ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ان یہودیوں کے اونٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اونٹوں، تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وصی کے حق میں گواہی دو۔ فوراً اونٹ بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا، اور یہ یہودی جھوٹے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یہودیو، کیا تم نے گواہی سن لی ہے؟ اس کے علاوہ اور گواہی بھی سن لو۔ پھر آپ نے ان کے کپڑوں سے فرمایا، اے یہودیوں کے کپڑوں، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور ان کے وسیع کی صداقت کی گواہی دو۔ اس وقت یہودیوں کے کپڑوں نے بلند آواز سے کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور آپ علیہ السلام ان کے سچے وصی ہیں، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے کہ انہوں نے اس سرزمین پر قدم رکھا، اور آپ نے بھی قدم رکھ کر اس سرزمین کو عزت دی ہے۔ آپ دونوں نور خدا کا پرتو ہیں، اور آپ کو اللہ نے باقی تمام لوگوں سے ممتاز قرار دیا ہے، اور آپ دونوں فضائل میں ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ البتہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ ان کے وصی اور جانشین ہیں۔ یہ گواہیاں سن کر یہودی حیران و پریشان ہو گئے۔ بعض دیکھنے والوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، لیکن اکثر پر شقاوت غالب رہی اور وہ یہودی ہی رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ الف لام میم اسم اعظم کے حروف ہیں، جن کو قرآن میں جدا جدا کر کے ذکر کیا گیا ہے۔ نبی اور امام جب چاہیں ان کو مرکب کر کے اور جمع کر کے اسم اعظم بناتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے دعا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ روم اور ایران کی اس لڑائی میں مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے ساتھ تھیں اور کفار مکہ کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایرانیوں نے اس لڑائی کو مجوسیت اور عیسائیت کی لڑائی کا رنگ دے دیا تھا، اور وہ اسے مجوسیت پھیلانے کا ذریعہ بنا رہے تھے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد خسرو پرویز نے جو خط قیصر روم کو لکھا تھا، اس میں صاف طور پر اپنی فتح کو اپنی مجوسیت کے برحق ہونے کی دلیل قرار دیا تھا۔ مجوسیوں کا مذہب مشرکین مکہ کے مذہب سے ملتا جلتا تھا، کیونکہ وہ بھی توحید کے منکر تھے اور دو خداؤں کے ماننے والے تھے اور آگ کی پرستش کرتے تھے۔ ان کے مقابلے میں عیسائی خواہ کتنے ہی مبتلائے شرک ہو گئے تھے، مگر وہ خدا کی توحید کو اصلی دین سمجھتے تھے، آخرت کے قائل تھے، وحی اور رسالت کو سرچشمہ ہدایت تسلیم کرتے تھے۔ اس لیے ان کا دین مسلمانوں کے دین سے مشابہت رکھتا تھا، اسی لیے مسلمان قدرتی طور پر ان سے ہمدردی رکھتے تھے، اسی لیے ان پر ایک مشرک قوم کا غلبہ انہیں ناگوار تھا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو 5-6 سال ہی گزرے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ابھی تک باہر نہیں پہنچی تھی، اس لیے مسلمان عیسائیوں کا شمار کافروں میں نہیں کرتے تھے۔ البتہ یہودی ان کی نگاہ میں کافر تھے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے تھے۔ آغاز اسلام میں عیسائیوں کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا ہی برتاؤ ہوا تھا، جیسے کہ سورہ قصص کی آیات 52 سے 55 تک اور سورہ مائدہ کی آیات 82 سے 85 تک میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ بہت سے عیسائیوں نے کھلے دل کے ساتھ دعوت حق کو قبول کیا۔ پھر ہجرت حبشہ کے موقع پر حبش کے عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کو پناہ دی اور ان کی واپسی کے لیے کفار مکہ کے مطالبے کو ٹھکرا دیا، اس لیے مسلمان عیسائیوں کے خیر خواہ تھے۔ حروف مقطعات کے بعد ارشاد ہوا کہ رومی مغلوب ہو گئے، اور یہ شکست اس مقام پر ہوئی ہے جو تم سے نزدیک ہے۔ اے ساکنان مکہ، تمہارے نزدیک کے علاقے میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے، یعنی جزیرۃ العرب کے شمال میں سرزمین شام میں ادنی الارض سے مراد ملک ایران ہے، یعنی یہ شکست ایران اور روم کی سرحد پر واقع ہوئی، یعنی اہل روم نے اپنی سرحد کے قریب ترین علاقے میں ایرانیوں سے شکست کھائی۔ فی ادنی الارض کے مفہوم میں رومیوں کی شکست کی اہمیت شامل ہے، کیونکہ اگر کسی فوج کو اس کے ملک کے قریبی علاقے میں، جہاں اسے ہر طرح کی کمک آسانی کے ساتھ پہنچ سکتی ہے اور جو زیادہ مضبوط علاقوں میں شمار ہو، وہاں شکست ہو جائے، تو اس حالت میں مغلوب قوم کے لیے یہ پیشین گوئی کہ انہیں آئندہ چند سالوں میں فتح حاصل ہو جائے گی اور بھی زیادہ اہم ہے، اور ایسی پیشین گوئی طریق اعجاز کے علاوہ اور کسی طرح نہیں ہو سکتی۔ اس شکست کے بعد یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ رومی اس بہت بری شکست کے بعد جلد ہی فتح یاب ہوں گے۔ صرف سیغلبون یعنی وہ جلد غالب ہوں گے بیان کے مقصود کے لیے کافی تھا، مگر من بعد غلبہم کا اضافہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ فتح کی اہمیت زیادہ ہو جائے، کیونکہ ایک شکست خوردہ فوج کا ایک قلیل مدت میں
پھر غالب آ جانا مشکل امر ہے۔ اس کے بعد اس حادثے کے وقوع کی مدت بالفاظ فی بضع سنین یعنی چند سالوں میں ہی بیان کی گئی ہے۔ جب کلمہ بضع کہا جاتا ہے تو اسے کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 9 سال کی مدت مراد ہوتی ہے۔ اگر خدا مستقبل کے واقعات کی خبر دیتا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہر چیز اور ہر کام اس کے اختیار میں ہے اور وہ قادر بذات ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا ہے۔